شاہد جمال تبریزی صاحب بھی موجود ہیں. سر آپ بتائیے گا, ظاہر آپ سائبر لا ایکسپرٹ ہیں, کہ کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے آپ آج کی ساری اس بحث کو؟ تھینک یو اقرار بھائی. میں آپ کے توسط سے یہ تمام پاکستانی عوام اور لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور گورنمنٹ نے اور سوسائٹی نے بڑا کام کیا ہے. بہت سفیشینٹ لا بنا دیے ہیں اور میکنزم دے دیے ہیں. NR3C کا ہے. اگر یہ ہراسمنٹ ورک پلیس پہ ہو تو وومن ہراسمنٹ ورک پلیس کا ادارہ بنا دیا ہے. اب صرف ایک ہی ڈیئر کرنا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرائم اور کرمنل ایکٹیویٹی ہے تو آپ نے رپورٹ کرنی ہے. اب ہراسمنٹ پاکستان میں ایگزیمپلری پنشمنٹس ہیں. کسی کورٹ نے کوئی ان کو فیور نہیں دی, نہ ٹرائل کورٹ میں, نہ اپیلیٹ کورٹ میں, سپریم کورٹ تک ان کو ایگزیمپلری پنشمنٹس ملی ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. اور بالکل ہم آخر میں چاہیں گے 30 سیکنڈ میں اگر کوئی بات ایسی جو آپ چاہتے ہیں کہ آج کے اختتام پہ میرا صاحب آپ سے آغاز پلیز. Only one message to all the girls کہ control your emotions. کبھی بھی غصے میں آ کے پینک نہیں ہونا ہے, ہمیشہ اپنی سیلف اسٹیم کو اپ رکھنا ہے. یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی یا میں بری ہوں, میری ہی غلطی ہوگی. نیور بلیم یور سیلف. ہمیشہ اپنے لیے اسٹینڈ لینا ہے, رائٹ لینا ہے, اور اپنے ایموشنس کو رونا, کبھی کوئی غلطی ہو جائے رونے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے لیے اسٹینڈ لو. ایموشنس کو جہاں آپ نے کنٹرول کر لیا وہاں آپ کسی کے وکٹم نہیں بن سکتے. جی آئی تھنک میں نے جو میسج جو میں دینا چاہوں گی از ڈیفینیٹلی کہ یو ہیو ٹو بی کانفیڈنٹ اباؤٹ یور اون ایکشنز اینڈ یو آلسو ہیو ٹو بی ریسپانسبل فار یور اون ایکشنز اینڈ build a channel of communication around you. جی پلیز. میرا میسج یہ ہوگا کہ آپ انکار کرنا سیکھیے. ہمارے یہاں معاشرے میں عورت کی انکار کو ہاں سمجھا جاتا ہے. آپ جب تک انکار نہیں کریں گے اور سامنے پہ انڈورسمنٹ نہیں کریں گے کہ میری نا کا مطلب نا ہے, تب تک آپ کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا. سب سے بڑھ کے یہ کہ باہر کے عارضی رشتوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے گھر والوں کے ساتھ کمیونیکیشن کو بہتر کریں, کیونکہ جب بھی کل کو آپ پہ مشکل آئے گی وہی آپ کے لیے کھڑے ہوں گے. آپ کے ساتھ آپ کے دوست بھی اگر برا کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے گھر والوں کو انفارم کیجئے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ جو آج آپ کے ساتھ سب سے اچھا ہے کل وہ سب سے زیادہ برا بھی ہو سکتا ہے. تو گھر والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس مسئلے سے گزر رہے ہیں, نہ کہ یہ کہ سارے زمانے کو پتہ ہو, فیس بک پہ پتہ ہو, انسٹاگرام پہ پتہ ہو کہ آپ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں, آپ FIA تک پہنچ گئے ہیں اور گھر والوں کو معلوم نہ ہو. تو اس پہ آپ سوچیں. جی بالکل. روالا صاحبہ. بس انہی لوگوں کی بات کو میں کنٹینیو کروں گی کہ ایک تو دیکھیں ہمیشہ سے لوگوں نے ہمیں بڑے بوڑھوں نے بھی سمجھایا ہے کہ بھروسے کا دوسرا نام دھوکہ ہوتا ہے. یہ بات تو ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ بھی کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا کہ کوئی ہمیں ہی دھوکہ دے جائے. اس بات پہ آپ نے رکھنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اپنی ماں سے ہر بات شیئر کرنی ہے, چاہے وہ کوئی بات نہیں. اگر گھر والے ڈانٹ بھی دیتے ہیں یا گھر والے کوئی فرض کریں کہ ایک آدھ کو تھپڑ بھی مار دیتے ہیں تو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی مشکل نہیں ہوتی, اس کے لیے کچھ نہ کچھ راستہ ضرور ہوتا ہے. اگر ہم اسٹینڈ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولیں گے. بالکل. تھینک یو سو ویری مچ. غفار صاحب. اچھا, ہمارے پاس سب سے پہلی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے کسی کو کوئی ایسی چیز دینی ہی نہیں, اور اگر آپ اس کے باوجود آپ بلیک میل ہو رہے ہیں تو آپ نے اس کو رپورٹ کرنا ہے. اور ہمارے پاس جو 90% وکٹمز آتی ہیں فیمیل, چاہے وہ چھوٹی ہیں, چاہے وہ بڑی ہیں, چاہے وہ عورتیں ہیں, وہ کہتی سر ہم نے یہ ڈیلیٹ کر دیا تھا, یہ چیز آئی تھی, ہم نے موبائل توڑ دیا تھا, ہم نے اس کو فارمیٹ کر دیا تھا. تو وہاں پہ ہم سم بے بس ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس تو کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے. اگر کوئی بھی چیز آپ کو اس طرح سے آتی ہے تو آپ نے ڈر کے یا کسی وجہ سے اس کو ختم نہیں کرنا. یہ وہ ثبوت ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کرے گا, ہمیں اسٹرانگ کرے گا, اور ہم اس کو کورٹ آف لا میں گھسیٹ کے لائیں گے اور آپ کو پروٹیکٹ بھی کریں گے اور انصاف بھی دلائیں گے. بالکل. مجید صاحب آپ سے مختصر وقت میں میں تمام جو یہاں بچے ہیں میں ان سے یہ ایک مشورہ دوں گا کہ پلیز مطلب اپنے گھر والوں کے علاوہ کسی پہ بھی اندیکھا بھروسہ نہ کریں, اور ہمیشہ اگر کوئی بھی چیز غلط اپنی سراؤنڈنگ میں آپ
دیکھیں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے یا کچھ غلط محسوس ہو رہا ہے تو اس کی اطلاع ضرور اپنے بڑوں کو یا اپنی اگر یہاں یونیورسٹی کی حد میں بھی کوئی چیز ایسی ہو تو اپنی ٹیچرز کو بتائیں ضرور, اپنی جو بھی ٹیچرز ہیں ان کو بتائیں, اور کبھی بھی کسی غلط چیز پہ چپ نہیں ہوں. اور آپ آج اگر چپ رہنا سیکھ جائیں گی اور اپنی ہر بات کو اپنے دل کے اندر ہی محدود کر لیں گی تو یہ آئندہ بھی آپ کے لیے مشکل ہوگی. تو پلیز یہ ایک رائے ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے لیے کھڑی ہوں اور کوئی بھی معاملہ ہو وہ شیئر کریں, بتائیں لوگوں. مفتی صاحب تھینک یو سو مچ. حضور نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ ہر انسان سے خطا ہوتی ہے. سب سے اچھا خطا کار وہ ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لے. تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اسے ایکسیپٹ نہ کریں, چھپائیں, تو پھر اس سے بڑی غلطی ہو جائے گی. ہم بتانے کے بعد گھر والوں سے ڈرتے ہیں لیکن اس غلطی سے نہیں ڈرتے جو چھپانے کے بعد ہونے والی ہے ہم سے. جو خطرہ ہے وہ اس سے زیادہ, اس سے بڑھ کر ہے. تو ہمیں خطا اگر ہو گئی ہے تو پھر اس سے قبول کرنے سے کبھی بھی دور نہیں ہٹنا چاہیے, اپنے گھر والوں کو بتا دینا چاہیے. یوسف بھائی اختتام پہ آپ کی رائے. ہاں جی, میں دوبارہ سے وہی کہوں گا کہ بی اویئر. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ ڈو ناٹ, آئی ووڈ ناٹ سے کہ ڈونٹ ہیو ایموشنس. دیٹ مینس کہ آپ لوگ زندگی نہ جئیں, اور جئیں تو ڈر کے جئیں, لیکن اویئر جئیں. میں نے آپ کو بتایا ایک چھوٹی سی بچی میں اگر یہ سینس ہے تو آپ میں بھی یہ سینس ہونا چاہیے. ڈونٹ لیٹ دس سینس آف. سو بی اویئر ایٹ آل ٹائمس. آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اگر ڈر گئے نا تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. ہو گئی ایک چیز, خدا نخواستہ کوئی غلط چیز ہو گئی, ٹیک اے اسٹینڈ. اینڈ ونس یو ٹیک اے اسٹینڈ, جو ڈرانے والے ہوتے ہیں نا وہی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. بلی کا بچہ ہوتا ہے نا, کونے میں چلا جاتا ہے, بال کڑے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ ہم سے زیادہ اس کی جان نکلی ہوتی ہے لیکن ہم ہاتھ نہیں لگاتے ہیں. سو یہ جو آدمی ہوتا ہے نا یہ ویسا ہوتا ہے. اس سے بالکل مت ڈرنا, لیکن اسٹے اویئر اینڈ ڈو ناٹ ڈسکریس یور سیلف اینڈ ٹرسٹ یور سیلف. Before you trust anyone, you have to trust yourself. You trust yourself, people will follow you. So be aware. آپ سب کے شکریہ کے ساتھ خاص طور پر آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا پیارا تحفہ مجھے دیا. یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, اینڈ آئی ہوپ کہ ویسے میرے ساتھ ساتھ رہے گا ہمیشہ. آپ سب کا بہت شکریہ تشریف آوری کا, وقت دینے کے لیے اور اتنی اچھی باتیں کرنے کے لیے. بس آخر میں چلتے چلتے کہ مرد کا جو کردار ہے اس معاشرے میں, خود کو مسلط کرنا یا کسی چیز کا پابند کرنا خاتون کو, جو بھی رشتے آپ کے ساتھ منسلک ہیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب میری بہن نے پہلی بار یونیورسٹی جانا شروع کیا تھا تو میں نے اسے صرف وہ چند ویڈیوز اور تصاویر بھجوائی تھیں جو کہ ہم سوشل میڈیا پر وائرل دیکھتے ہیں پاکستان ہی کی کچھ بچیوں کی, اور میں نے کہا تھا کہ ان بچیوں نے بھی کسی مرد پہ بہت ٹرسٹ یا بہت اعتبار کیا تھا. یہ سمجھا ہوگا کہ نہیں یہ ایسا نہیں کر سکتا, لیکن الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہ ویڈیوز اور یہ تصاویر ہیں. اور بس پھر مجھے اس کے بعد اس کے پورے یونیورسٹی ٹائم میں اسے کچھ کہنے کی یا کوئی پابندی عائد کرنے کی یا سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی. سو اگر اس طرح سے کوئی مان جتاتا ہے یا کوئی آپ کی حفاظت کا خیال کرتا ہے تو یہ آپ پر پابندی عائد کرنا نہیں ہے, یا آپ کے حقوق یا آپ کی آزادی پر حملہ کرنے کے مترادف نہیں ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ایک ایسا معاشرہ پیدا کرنے کی کوشش کریں, ایک ایسا ماحول فراہم کرنے کی کوشش کریں جس میں ہم سب آزادی کے ساتھ ساتھ, تحفظ کے ساتھ, عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ جی سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ, ہمارے پینلسٹ کا بہت شکریہ, اور خاص طور پر آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا, اس پروگرام کو دیکھا. اینڈ آئی ہوپ کہ بلیک میلنگ کے حوالے سے آج ہم سب نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا.